السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جناب ہم زندہ ہیں، سب لوگ جو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور موت بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہم تو ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ تو بات دوستو، آج جو ٹاپک ہے نا، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کے جو فرما روا ہے، ولی جو ہے ولی عہد جسے وہ کہتے ہیں، محمد بن سلمان، وہ بڑا انقلابی قسم کا لیڈر سمجھا جا رہا ہے، اور وہ اپنے اندر بڑی تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، ساری دنیا، مسلم دنیا کرٹیسائز کر رہی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ شریف ہے یا مدینہ شریف ہے، وہ صرف سعودی عرب کا نہیں ہے، یہ مسلم دنیا کے دو بڑے شہر ہیں جو مسلم دنیا کے ہیں، جہاں پہ ہم اپنا وہ کرنے جاتے ہیں۔ بیت المقدس ہے ہمارا، ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں۔ تو یہ سچ ان کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ پوری مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اس کے اوپر وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں تھوپ سکتے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی کل کو کھڑا ہو جائے اور کہے جی یہ ہے، تو وہ نہیں تھوپ سکتے۔ اچھا، ابھی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہیں، کسی ویڈیو کی تصدیق ہے، کسی کی نہیں ہے۔ تو ابھی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک امام مسجد ہے جو وہاں پہ اس نے خطبہ دیا ہے، اور اس نے محمد بن سلمان پہ تنقید کی ہے کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، اور آپ مکہ اور مدینہ کو اوپن شہر ڈکلیئر نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ بتا رہی ہے کہ میں خود بھی جب مکہ اور مدینہ شریف گیا نا، تو ادھر مکہ شریف کی ایک جگہ آتی ہے، تو وہاں لکھا ہوتا ہے اونلی فار مسلم، کہ یہاں صرف مسلمان ہی اندر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مدینہ کے اندر بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ اونلی فار مسلم۔ تو مکہ اور مدینہ جو دو شہر ہیں، یہ بہت پرانی روایت ہے، بہت پرانی روایت ہے۔ اب یہ اسلامی طریقے سے ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر علماء بتائیں گے ہمیں، لیکن یہ تو کہتے ہیں جب سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب ہوتے تھے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ان کا جسم مبارک نکالنے کی یہودیوں نے کوشش کی، تو اس کے بعد وہ یہ روایت میں ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی نان مسلم اندر نہیں جا سکتا، اور یہ بورڈ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ہر چاروں طرف سے لگے ہوئے ہیں بورڈ وغیرہ۔ ابھی جو تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ محمد بن سلمان نے وہ بورڈ اتروا دیے ہیں، مکہ سے بھی اور مدینہ سے بھی اتروا دیے ہیں، اور وہ مولوی صاحب بھی اسی بات پہ تنقید کر رہا تھا۔ اور اب یہ خبر سچی ہے یا نہیں، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ مولوی صاحب کو کہتے ہیں جی نہ صرف یہ کہ اس کو نوکری سے نکالا، بلکہ اس کے اوپر کیس 2 دنوں میں چلا کے اس کو سر بھی اس کا قلم کر دیا گیا۔ یہ آ رہی ہیں خبریں، اب اس کی تصدیق نہیں ہے، لیکن اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ انہوں نے وہ بورڈ اتار دیے ہیں اونلی فار مسلم کے، یہاں مسلم کا دخول مسلم وہ لکھا ہوا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے نا، وہ انہوں نے بورڈ اتار دیے ہیں۔ ایک بات، پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محمد بن سلمان جو ہے اپنے طور پہ بڑا وہ ماڈرن بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس حوالے سے اس نے وہاں پہ کسینو کھولے ہیں، اور جو مبینہ خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ شراب خانے بھی کھول دیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہاں جو مرضی جائے آئے۔ کسینوں کی بھی تصویریں آ رہی ہیں عربیوں کی، یہ دبئی میں اور مسقط، بحرین، ان میں تو پہلے ہی یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور سعودی عرب کے بھی جو جدہ ہے یا ریاض ہے، وہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں سارے شہر، اس میں بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، وہاں پہ بھی سارے انگریز پھر رہے ہوتے ہیں اور اسکرٹیں پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں، یہ وہ ریاض میں۔ اور یہ میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، دبئی وغیرہ تو آپ سب نے دیکھا ہے، وہ تو اوپن سٹی ہے، اس میں تو آپ جو مرضی کریں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر اب کافی تنقید شروع ہو چکی ہے، اور لوگ پریشان ہیں کہ جناب یہ مکہ اور مدینہ میں جو انہوں نے اوپن کر دیا ہے، تو یہ
اوپن انہوں نے کیوں کیا ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر علماء ہمارے اکثریت تو یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہونے کا تو کسی نے نہیں کیا، وہ تو محمد بن سلمان نے کھولے ہیں نا، بغیر مشورے کے کھول دیے ہیں۔ اس کے اوپر یہ کسی نے نہیں کہا کہ کھول دو جی، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھولنے چاہیے۔ یہ دو جگہ جو ہیں خاص طور پہ ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہو، اور مکہ اور مدینہ میں یہ والی چیز، میں نے اس کی ہسٹری بھی آپ کو تھوڑی سی بتا دی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی والی، تو یہ ایک بریکنگ نیوز تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ یہ خبر آئی ہے کہ مکہ مدینہ کو بھی وہ انہوں نے کھلا شہر قرار دے دیا ہے، اور اس میں اب کوئی پابندی نہیں ہے، سارا کچھ وہ کریں۔ تو محمد بن سلمان کی ایک تقریر میں خود سن رہا تھا، اس نے یہ کہا کہ چند سالوں میں سعودی عرب کو یورپ سے آگے لے کے جاؤں گا۔ اب یہ نہیں پتا اس نے کس حوالے سے کہا ہے، لیکن جو وہ سارے اقدامات کر رہے ہیں نا، کہ جو وہاں کے لوگ جو تنقید کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا جی کہ پوری دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ عورتیں جی بغیر مرد کے باہر نکلتی ہیں، لیکن مکہ مدینہ میں نہیں نکل سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایون دبئی وغیرہ میں بھی جو دیہاتی ایریا ہیں ان میں بھی وہ نہیں نکلنے دیتے کہ محرم اور یہ ساری چیزیں وہ ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی حوالے سے کیا منع کیا گیا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا، جبکہ میں نے تو یہ ایک لیڈی ڈیانا والا کیس بھی یہاں کیا تھا، اور اس میں نے یہی حوالے دیے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی غیر مسلم کے جو آتے تھے یا یہودی آتے تھے ان سے وہ کرتے تھے، اور خاص طور پہ ایک حاتم طائی والی بیٹی کا قصہ تو بہت مشہور ہے کہ وہ آئی تھیں اور مسجد میں آئی تھیں اور انہوں نے ان کے سر پہ اپنی چادر دے دی تھی۔ یہ قصے آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی لیڈی ڈیانا والے کیس میں یہی دلائل دیے تھے جب ان کے اوپر کیس ہو گیا تھا کہ لیڈی ڈیانا کو مسجد کیوں لے کے جایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک اور جو مسئلہ ابھی جو تازہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں اونلی فار مسلم، کہ یہاں صرف مسلمان اندر داخل ہو سکتے ہیں، اس کا بورڈ اتار دیا گیا ہے۔ کائنڈلی جو سعودی عرب میں ہمارے قانونی ٹی وی کے ناظرین ہیں وہ اس بات کی ذرا تصدیق بھی کر دیں، کیونکہ اس کی ابھی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی کوئی یہاں پہ میں نے چینل پہ ہی دیکھی ہے، لیکن یہاں پہ باقاعدہ ریگولر طریقے سے میں نے وہ نہیں دیکھی، اس لیے اس کے اوپر آپ کمنٹس بھی کریں کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اور احتیاط بھی برتیں اور سارا کچھ کریں۔ اور جو ہمارے دوست مدینہ میں اور مکہ میں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا یہ بورڈ وہاں سے اتار دیے گئے ہیں کہ یہاں صرف مسلمان داخل ہو سکتے ہیں، اب ان کو کھلا شہر قرار دے دیا گیا ہے، اس کی تصدیق وہ بھی کریں جی، ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔